بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ دن مصروفیت کی وجہ سے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا، اور اس بیچ کے اندر کافی ساری ویڈیوز جو ہے وہ گزرتی رہی. ہمارے محسن، ہمارے دوست جو ہے الیاس قادری صاحب اور دیگر ان جو ہے پیروں کی، لیکن مصروفیت اتنی تھی کہ ان کو جواب نہیں دے سکا، اور کچھ حضرات نے جواب دیا تھا، اس کو ہی جو ہے مناسب سمجھا، اسی کو ہی جو ہے نا میں نے شیئر کر دیا تھا. تو یہاں پر ایک ویڈیو میرے سامنے گزری، وہ ایک عجیب و غریب تھی. وہاں پر الیاس قادری صاحب جو ہے نا فرما رہے ہیں کہ احمد رضا کا شان جو ہے وہ بیان کر رہے. حالانکہ بنیادی بات یہ ہے کہ احمد رضا خان صاحب بریلوی، جس کو یہ آج کل اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ کسی مدرسے سے فارغ التحصیل نہیں تھا، کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں تھا. اس نے جو کچھ پڑھا تھا وہ اپنے باپ یعنی اس کے جو والد تھے اس سے ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اور کہیں جو ہے نا کسی مدرسہ عربیہ کے اندر یا دارالعلوم کے اندر کسی مستند جو ہے نا استاد کے پاس بیٹھ کر اس نے نہ جو ہے نا قرآن پڑھا، نہ حدیث رسول پڑھی، نہ فقہ پڑھی، اور اس کے شوق جو تھے وہ کچھ اور تھے. وہ انشاءاللہ تعالی میں اگلی نشست کے اندر وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس کے شوق کیا تھے. لیکن یہاں پر احمد رضا خان صاحب کے جو ہے نا شان اور اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے الیاس قادری صاحب کیا فرما رہے ہیں. سب سے اول پہلے آپ وہ ویڈیو سماعت فرمائیں کہ الیاس قادری صاحب کیا فرما رہے ہیں. اچھا، وہ آپ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ فرما رہے ہیں. جی ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ تھے، حافظہ بہت قوی تھا. یعنی کہ آپ نے تو ایک بار کسی نے حافظ صاحب کہہ دیا آپ کو، تو بس آپ کے دل پہ چوٹ لگی کہ یہ لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں اور میں حافظ نہیں ہوں. یہ بیچارے مطلب یعنی خوش فہمی ہے ان کی. تو اس لیے آپ نے رمضان المبارک میں مغرب کی نماز کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر تراویح سے پہلے ایک پارہ غور سے دیکھ لیتے آپ، اور اس طرح وہ آپ کو یاد ہو جاتا، اور ایک مہینے کے قلیل عرصے میں آپ نے پورا قرآن پاک یاد کر یہ مغرب سے عشاء کے درمیان کی بات کر رہے ہیں. کھانا بھی اس میں کھانا ہے، نماز کی تیاری بھی کرنی ہے، اور غور سے وہ پارہ بھی دیکھ لینا ہے. عقل نہیں مانتی ہیں بھائی، حضور عقل نہیں مانتی. نہیں، معذرت کے ساتھ برا مت مانیے. عقل میری بھی نہیں مان رہی، بالکل آپ نے وجہ فرمایا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی باتوں کرامت بولتے ہیں. جو ولی سے صادر ہو نا کرامت، تو کرامت وہی ہوتی ہے کہ جو عقل اس کو نہ عقل میں نہ آئے، یعنی کہ جو ایسا ناممکن ہو، عقلاً ناممکن ہو کہ ایسا کرنا. میں آپ کو اس سے بڑی بات بتاؤں. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ایک رکاب میں نے ایک پیڈل میں اپنا پاؤں مبارک رکھتے ہیں. پھر وہ دوسرے پیڈل کے لیے کتنی دیر لگتی ہے؟ اسکوٹر پہ آپ چڑھتے ہیں، وہ گھوڑا تھا، اسکوٹر نہیں تھی، تو ایک پیڈل پر پاؤں رکھا، اور دوسرے پیڈل پر جب پاؤں رکھتے تھے تو اسی قلیل ترین سیکنڈوں میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے. یہ مولا مشکل جی کرامت ہے آپ کی، شیر خدا جن. جی یا علی. برادران اسلام، آپ نے یہ ویڈیو سماعت کیا. مولوی الیاس قادری، مولوی بھی کہنا اس کو جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، بس الیاس بھائی کہہ دے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ بھی اس نے خود نے بیان کیا. وہ میں آپ کو سنواتا ہوں. یہ خود کہتا ہے کہ میں مولوی نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا. یہ نہیں کہ جیسے ان کے اعلیٰ حضرت کسی مدرسے کے فارغ و تحصیل نہیں تھے، ٹھیک اسی نمونے سے الیاس قادری بھی کسی مدرسے کا فارغ و تحصیل نہیں ہے. اچھا، میں نے درس نظامی نہیں کیا، ایک دن کا بھی کورس میں نے نہیں کیا. میرا بس وہ مطالعہ
उलमा की सोहबत बचपन से शौक था मसाइल का, तो यूं थोड़ा यानी कि वो 2-4 मसाइल मुझे याद हो गए। ये सिर्फ जो है चंद किताबें पढ़ पढ़ के वो जो है ना सारा कुछ जो है ना इन्होंने इल्म हासिल कर लिया। इनका इल्मी हैसियत ये है कि इनको अलिफ बा ता का भी सही माना में पता नहीं है। बस लोगों ने इनको सर पे बिठा लिया और इन्होंने जो है ना चवलें मारना शुरू कर दी। लोगों को आजकल वैसे ही चवलें पसंद आती हैं। दीन हकीकी और जो है ना जो सही शरीयत है वो आजकल लोगों को भी खुटकती है। वो लोग भी जो है ना आजकल इस चीज़ को पसंद नहीं करते, तो इनके पीछे लग गए। अब ये चवले मारते रहते हैं। इन्होंने जो है ना इलियास भाई ने जो है आमदनी चैनल खोला हुआ है, वहाँ पर बैठकर जो है ना कभी ये खरबूजा काटने का और कभी खीरे रखने का, केले रखने का और कभी पेट्रोल में बरकत डालने का जो है ना ये तरीका बताता रहता है। ये आमदनी चैनल जो है इनका जो है ना एक शुगल का जो है ना एक शुगलबाजी है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो है ना लतीफ़े सुनाए जाते हैं और लोगों को जो है ना बेवकूफ़ बनाया जाता है, चूतिया बनाया जाता है और इसके सिवा कोई भी काम नहीं होता। यहाँ पर जितनी भी बातें होती है वो तकरीबन 70% जो है ना वहाँ पर जो है ना चवलें ही होती है और बकवासात होती है और कुछ भी नहीं होता है। बहरहाल ये वो जाने, उनका काम जाने, हमें इससे क्या। हर बंदा अपनी कब्र के अंदर जाके खुद हिसाब किताब देगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो जाने, उनका मामला जाने। अल्लाह सबके ऊपर रहम फरमाए। यहाँ पर इसने अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी की बात की है। आप सब अक्लमंद हैं, अल्लाह ने आपको अकल से नवाजा है, आप खुद समझदार हैं। आप खुद सोचें कि रमज़ान के महीने के अंदर बंदा जब इफ्तारी करता है, इफ्तारी के वक्त इतना मामूली सा वक्त होता है कि उसके अंदर बंदा सही माना में इफ्तारी भी नहीं कर सकता। आप खुद जो रोज़ेदार होते हैं, जिन्होंने रोज़े रखने होते हैं, जो रोज़े रखते हैं, जो नमाज़ें पढ़ते हैं, उनको बखूबी मालूम है कि बंदा इफ्तारी करे, इफ्तारी के बाद थोड़ी सी चहलकदमी करे, पेशाब करे, वुज़ू करे, इशा का टाइम आ जाता है। इसके अंदर वैसे भी आम दिनों के अंदर, रमज़ान नहीं, आम दिनों के अंदर भी आप देखेंगे कि मगरिब और इशा के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 1.25 घंटा इतना वक्त होता है, या इससे कुछ मिनट ऊपर होते हैं। 1 घंटा 20 मिनट या 1.25 घंटा होता है, या 1 घंटा 25 सेकंड 25 मिनट, इतना सा वक्त होता है। ज़्यादा वक्त नहीं होता है। मगरिब इशा के अंदर बिल्कुल मामूली सा वक्त होता है। अब ये फरमा रहे हैं कि आला हजरत साहब इस वक्त जो है ना मामूली से वक्त के अंदर, थोड़े से कलील वक्त के अंदर इफ्तारी भी करते थे, खाना भी खाते थे, मगरिब की नमाज भी पढ़ते थे और कुरान करीम का एक पारा भी याद कर लेते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला झूठों के ऊपर जो है ना लानत करता है और अल्लाह ताला की लानत बरसती रहे। झूठ इंतहाई ख़तरनाक होता है और ये इतना बड़ा संगीन झूठ है जिसकी, और सामने बैठा हुआ वो कह भी रहा है कि सर इतना जो है ना वो दिल नहीं तस्लीम करता, ये बात जो है ना दिमाग में नहीं बैठती, ये मानने को तैयार नहीं है, जो है ना ये काबिल, यानी कि एक वो बात का इनकार कर रहा है। लेकिन फिर वो क्या कहता है, इलियास कादरी भाई जो है ना वो उसको मुतमईन करने के लिए कहते हैं कि देखो ये वली की करामत है। अल्लाह ताला आपके वली को सलामत रखे, आप तक रखे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। बाकी आपके वली की खबरें हमें भी है, ठीक है ना। वो जो बुजुर्गाने दीन जो है ना इनसे नाराज़ होकर चले गए थे, इनकी सिर्फ ज़ुबान की वजह से कि अहमद रज़ा खान साहब गालियाँ बहुत देते हैं, इसलिए जो है ना वो नाराज़ होकर चले गए। ये सारे हवालात इंशाअल्लाह ताला जितने भी हवाला जात हैं वो इंशाल्लाह मैं किसी वक्त दूसरी वीडियो के अंदर पेश करूँगा कि अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी जो है वो अपने आप को, जो ये हजरात उसको इतना बड़ा समझ के बैठे हुए हैं, वो उसकी खुद की अपनी कैफियत क्या थी, अपनी हैसियत क्या थी, वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके घर से, आपके अपनी किताबों से इंशाअल्लाह उसके हवाले पेश करूंगा कि उसकी अपनी हालत क्या थी। ये नहीं है कि हम अपनी तरफ से कहते हैं, ये तो आपका काम है, आपने हुसामुल हरमैन लिखकर उलमाए देवबंद को बदनाम किया, लेकिन हम आपकी तरह नहीं है, ठीक है ना। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबरीन ने जो है ना दियानत से काम लिया है और हक्कानियत से काम लिया है, सदाकत से काम लिया। हमारे उलमा ने कभी भी किसी के ऊपर एतराज़ नहीं किया,
بے وجہ کسی کے اوپر اعتراض نہیں کیا، کسی کے اوپر طنز نہیں کیا، کسی کے اوپر الزام، جھوٹا الزام نہیں لگایا، حتیٰ کہ جب مرزا ملعون قادیانی کی باری بھی آئی تب بھی ہمارے اکابرین نے بڑی تفتیش کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک مسلمان کو کافر ٹھہرا دیں۔ اس کے پیچھے بڑی تحقیق ہوئی، تحقیق ہونے کے بعد اس کو ملعون قرار دیا گیا کہ یہ واقعتاً ملعون ہے، یہ جو ہے خناس ہے، دجال ہے، فتنہ ہے، یہ کافر ہے۔ پھر انہوں نے فتویٰ دیا آپ کی طرح نہیں کہ جو احمد رضا کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے، بس آپ کا تو یہ مشغلہ ہے کافر بنانا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں جب آئیں گی تو انشاءاللہ کروں گا۔ ہم نے کبھی بھی اپنی طرح سے بات نہیں کی، ہم جب بھی بات کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں اور حوالے آپ کی اپنی کتابوں سے پیش کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے، لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ اب جو ویڈیو بناؤں گا وہ میں اپنی کتاب سے، یعنی کہ میرے اکابرین کی لکھی ہوئی کتاب سے انشاءاللہ تعالیٰ میں ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ آپ نے حسام الحرمین خود لکھی اور پھر الزام علماء دیوبند پر لگایا، لکھنے والا احمد رضا، پڑھنے والے احمد رضا کے مریدین، اور الزام لگایا علماء دیوبند پر، وہ بھی جھوٹا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب جو جیسے آپ کا رویہ ہے وہی رویہ ہم اپنائیں گے، ہم بھی اپنی کتاب پڑھ کر لوگوں کو سنائیں گے۔ وہ کتاب کیا ہے؟ وہ کتاب میں سامنے لاؤں گا، وہ میرے اکابرین میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے، وہ انشاءاللہ میں پڑھ کر پوری کتاب قوم کے سامنے لاؤں گا کہ آپ کے کالے چٹھے وہ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ نے بھی یہی کیا، آپ نے بھی یہی کیا ہے، آپ نے ہماری کتب سے ہماری کوئی بھی بات نہیں نکالی ہے، آپ نے اپنی طرف سے جو ہے نا لوگوں کو حسام الحرمین دکھا دی کہ یہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے کیا لکھ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کوئی اتنا بڑا ولی نہیں تھا، اس کی ولایت جو ہے نا وہ میں ثابت کروں گا۔ بہرحال یہاں پر بات کر رہے تھے اس کی، احمد رضا خان صاحب کی۔ تو جناب والا اتنے قلیل سے وقت کے اندر، تھوڑے سے وقت کے اندر آپ خود اندازہ لگائیں، بندہ ایک سپارہ تو اپنی جگہ پر دور کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 3 رکوع 4 رکوع بھی بندہ نہیں یاد کر سکتا۔ اور احمد رضا خان صاحب جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے اپنے باپ سے تعلیم حاصل کی تھی، جنہوں نے پورا علم اپنے باپ سے حاصل کیا تھا، کسی مدرسے کے اندر وہ گئے نہیں تھے، اگر کسی استاد کے پاس گئے تو اس کے ساتھ بدکلامی کی، بدتمیزی کی، اس نے وہاں سے بھی وہ نکل آئے، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب تھوڑے سے وقت کے اندر جو ہے نا انہوں نے پورا سپارہ یاد کر لیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے جھوٹ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ جھوٹ آپ ہی بول سکتے ہیں، ہمیں اس جھوٹ سے کوئی۔ اچھا پھر آگے یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ ایک رکعت میں پاؤں رکھتے تھے، الحمد سے شروع کرتے تھے، سورہ فاتحہ سے شروع کرتے تھے، جب دوسری رکعت میں یعنی گھوڑے کے اوپر چڑھتے ہوئے جب دوسری رکعت میں پیر رکھتے تو پورا قرآن پڑھ لیتے۔ یار انا للہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ آپ لوگوں کو صرف کہانیاں بتائیں، اور کہانیوں کا جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ ٹارگیٹ بنا رہے ہیں اولیاء اللہ کو، صحابہ کرام کو، اور جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کو جو ہے نا ٹارگیٹ بنا رہے ہیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو آپ نے بات کی ہے، یہ کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ یہ کس جگہ پر لکھی ہوئی ہے؟ کون سی مستند کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ آپ ذرا دکھا دیں۔ آپ اپنی کتاب میں نہیں دکھانا، ٹھیک ہے نا، بریلویوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہو، کیونکہ بریلویوں کی تقریباً کتابوں میں صرف جھوٹ لکھے ہوئے اور کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ میرے پاس ہے، آپ کی کتابیں ہیں، انشاءاللہ میں وہ وقتاً فوقتاً پیش کروں گا۔ فی الحال یہاں پر اتنے پہ جو ہے نا ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو جو ہے نا ہدایت نصیب کرے، امت مسلمہ کو صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ میں نہیں کہتا کہ امت پوری جو ہے نا، پوری نوع انسانیت جو ہے نا وہ دیوبند کو ماننے والی بن جائے، نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے۔ آپ صرف اس راستے پر چلیں جس راستے پر ہمارے اسلاف تھے۔ اگر وہ ہمارے اسلاف والا راستہ آپ کو دیوبندیت میں نظر آئے تو آپ دیوبندیت کو فالو کریں، اگر آپ کو بریلویت میں نظر آتا ہے تو آپ بے شک اس کو فالو کریں، لیکن آپ فالو کریں، لیکن فالو تب کریں جب آپ ان کو مطالعہ کریں، آپ ان کو پڑھیں، ان کے مطالعہ کرنے کے بعد آپ فالو کریں۔ ایسے ہی نہیں کہ میں نے کہہ دی بات تو میری مان لی، اس نے کہہ دی تو اس کی مان لی، یہ نہیں۔
آپ خود مطالعہ کریں، تحقیق کون سچا کون جھوٹا، ہر ان کی بات کو آپ جو ہے نا، آج کل تو جدید دور ہے، آج کل جدید دور ہے، اس میں جو ہے نا سب کچھ آسان ہو گیا ہے، آپ کتابیں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں، ان سے پوچھیں کہ جناب والا یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ کہانی کہاں پر لکھی ہوئی ہے، یہ جو من گھڑت آپ کی کہانیاں ہیں یہ ذرا بتا دیں یہ کہاں پر لکھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے اوپر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔